لیکن مسلمان آج زمانے میں بھٹک رہا ہے، مسلمان اپنے زمانے میں دربدر ہے۔ آج مچھر کے خون کی زیادہ ارزش ہے، لیکن مسلمان کے خون کی ارزش نہیں ہے۔ ہر جگہ مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان کے فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ دو ہی عادتیں ہیں مسلمانوں کی جن میں ہمارا بھی شمار ہے، ایک اپنے ماضی پہ فخر کرنا، دوسرا اپنے حال سے شکایت کرنا کہ ہم نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، ہم نے روم کو فتح کیا، ہم نے ایران کو فتح کیا، ہمارے اتنے سائنسدان تھے، لیکن حال میں شکایت کرنا، ایک دوسرے سے شکایت کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں ماضی سے سبق لے اور حال میں باعمل بن۔ اپنے ماضی سے سبق لو اور حال میں عمل کرو۔ دشمن پوری دنیا میں نئی نئی چیزیں کشف کرتا ہے، نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے پڑوسی کی غلطیاں نکالنے میں لگا ہوا ہے کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، سنی کیا کر رہے ہیں، فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے، فلاں مومن گھر میں کیا کر رہا ہے۔ دشمن سمندر کو چیر کر ہیرے جواہرات نکالتا ہے، لیکن مسلمان اپنی بیگم کے کھانے سے کنکر نکالتا ہے۔ دشمن معلومات کے پیچھے ہے، لیکن ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے کبھی فخر نہ کیا کر گزشتے سے، اپنے ماضی سے سبق حاصل کیا کر، لیکن اپنے حال میں عمل کیا کر۔ دشمن جان گیا کہ اگر ان کو تباہ کرنا ہے، دیکھیے دنیا میں 3 بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اگر تاریخ کے سبق لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو پڑھیے۔ ایک اکنومیکلی طاقت، اقتصادیات، دوسرا ملٹری کی طاقت، تیسرا آئیڈیولوجی کی طاقت۔ ہم نہ آج ملٹری میں آگے ہیں نہ اکنومیکلی آگے ہیں۔ ایک چیز مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ہے آئیڈیولوجی۔ مسلمانوں نے سب سے برا جو کام کیا، اپنا چہرہ خراب کر دیا۔ آج اگر کسی انگریز سے پوچھا جائے، اسلام کا نام لیا جائے، تو اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے ایک ایسا مسلمان جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہر جگہ پھرتا ہے، کہتا ہے میرے ایمان کو مانو، اگر نہیں مانتے میں تمہاری گردن کو کاٹ دوں گا، کہو لا الہ الا اللہ ورنہ تیری گردن کو کاٹ دوں گا۔ مسلمان نے اپنا تشخص خراب کر دیا۔ دیکھیے اگر علامہ اقبال کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ ایک شاعر ہے۔ محمد علی جناح کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جس نے پاکستان کو فتح کیا۔ خمینی کا نام لوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ امیج بن جاتی ہے نا۔ مسلمان نے اپنی امیج کو ایسا بنایا، اگر یورپ میں چلے جائیں، کسی سے پوچھے بھائی مسلمان کسے کہتے ہیں، ایک جملہ ہے ٹیررسٹ، مارنے والا اور مرنے والا، 2 ہی کام ہیں ان کے، یا مارتے ہیں یا مرتے ہیں۔ 3 طاقتیں دنیا میں ہیں جس کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ ایک طاقت آج بھی آپ کے پاس ہے جسے آپ کہتے ہیں آئیڈیولوجی۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو نہ صرف شیعوں میں بلکہ 72 فرقوں میں جان آ گئی، روح آ گئی۔ افریقہ کے کالوں نے بلال کی اذان یاد آ گئی، مصر کے لوگوں کے اندر روح آ گئی، غریبوں کے اندر جان آ گئی۔ اور اسی انقلاب کی دھاروں نے جب سعودی شہزادوں کے محلوں سے ٹکرانا شروع کیا تو ان کے اندر لرزہ آ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شیعوں کو کافر کہا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا 87 میں 86 میں جب حج میں اتنے شیعہ شہید ہو گئے تو دنیا کو یہ تو پتا چلا کہ شیعہ بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ آج جب شیعوں پہ حج پہ پابندی لگی، ایران کے شیعوں پر، کم از کم دنیا کو اتنا تو پتا چلا کہ شیعہ حج پہ جاتے ہیں، شیعہ مسلمان ہیں۔ 3 طاقتیں ہیں، اور دشمن سمجھ گیا کہ اگر کسی ملک کو ختم کرنا ہے، اس کی اکنامک کو ختم کروں یا ملٹری کو ختم کروں، تو اس کو نتیجہ یہ ملا اگر اکنامک کو ختم کروں گا، اکنامک پھر بن جاتی ہے۔ جاپان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، سارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہیروشیما کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جرمنی آپ کے سامنے، ورلڈ وار 2 آپ کے سامنے ہے، پورے جرمنی کو تباہ کر۔ لیکن کیا ہوا؟ اکنامک تباہ کی، ملٹری تباہ کی، لیکن 70 سال کے بعد وہی جاپان دنیا کا سپر پاور بن کے آیا اقتصادیات میں، اکنامک میں۔ دشمن سمجھ گیا اگر اکنامک کو تباہ کروں گا 70 سال کے بعد یہ پھر اپنے قدموں پہ اٹھ سکتے ہیں۔ اگر ملٹری کو ختم کروں گا، جاپان کی ملٹری ختم ہو گئی لیکن وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن عزیزو یہ دشمن کا وار ہے،
جو انسان کی اکنامک کو ختم کرتا ہے، ملٹری کو ختم کرتا ہے، لیکن آئیڈیالوجی کا وار دیکھیے، حسین ابن علی نے ایک آئیڈیالوجی کا وار کیا، آج ہزاروں برس گزر گئے لیکن یزید زندہ باد نہیں ہو سکا۔ اگر اپنی آئیڈیالوجی سے دشمن کو ماریں گے پھر کسی ملٹری کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اکنامک کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن سمجھ گیا کہ ملٹری کو تباہ